اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے ولیمہ، اور ولیمہ کا لفظ حدیث پاک سے لیا گیا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے اولم ولو بشاتن۔ حضور نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہو، اور اصطلاحی طور پر لغت میں تو اس کا معنی ملاپ کا ہے، اور اصطلاحی طور پر شادی کے دوسرے دن جو خاوند بیوی کے ملاپ کے بعد دوسرے دن جو کھانا اپنے رشتہ داروں کو، مہمانوں کو، بالخصوص عورت کے مطلقات کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ اور قاضی ایاز نے کتاب المشارق میں اس کو کہا کہ طعام النکاح یا طعام النکاح یا کا خاص بدخول طعام الدخول، یعنی اس میں ہم بستری ہونی چاہیے خامد بیوی کی، یہ جو ہے خاص بطعام الدخول ہے جی۔ تو یہ ولیمہ جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سب انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت ہے، اور یہ سنت موقدہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب ازواج کا ولیمہ کیا، بلکہ صحابہ اکرام کو بھی آپ نے حکم فرمایا، اور صحابہ اکرام نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور حدیث کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ پہلے دن یا دوسرے دن کرنا چاہیے، 3 دن یا اس سے بعد کرنا ایک ریاکاری اور جو ہے وہ شہرت ہے، اس لیے اس کی جو ہے شرعی حد وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہ روایت حجت اللہ البالغہ میں نقل کی کہ سرکار نے فرمایا الولیمۃ اول یوم حق والثانی معروف والثالث ریاء وسمۃ۔ فرمایا کہ پہلا دن ولیمہ وہ حق ہے، دوسرا دن مشہور ہے، اور تیسرا دن محض ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ تو لہٰذا یہ ولیمہ جو ہے سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو شریعت میں نکاح کی مختلف حیثیتیں ہیں، کبھی فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور عام حالات میں سنت اور مستحب ہوتا ہے جی۔ تو چونکہ اللہ رب العزت کا کرم ہوا، نبی پاک کی سنت زندہ ہوئی، اور فریضے سے بندہ بری ذمہ ہوا، اور جیون اور ساتھی اور رفیق حیات جو ہے میسر آئی، تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس نعمت کے حصول سے پھر دلی مسرت شادمانی ہوتی ہے۔ اس موقع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، خوشی و مسرت کا اظہار بھی کیا جائے۔ تو دعوت ولیمہ اس اظہار مسرت کی ایک عملی جو ہے وہ شکل ہے۔ اور ولیمہ کا ایک معاشرتی پہلو ہے جی۔ معاشرتی ربط و تعاون اور استحکام کے لیے دعوت ولیمہ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دعوت ولیمہ کا اہتمام معاشرتی جو ہے وہ ایک ربط تعاون کو بڑھانے، باہمی بھائی چارہ محبت قائم رکھنے کے لیے، پھر غرباء کو دعوت میں ضرور مدعو کرنے سے معاشرے کے غرباء کو بھی زندگی کی دھارے میں شریک ہونے کا ایک موقع ملتا ہے۔ بن بلائے ولیمہ میں جانا جتنے لوگ مدعو ہوں اس سے زائد اپنے خانہ وغیرہ یا دوستوں کو لے جانا اخلاقی اعتبار سے ناپسندیدہ ہے، اور ایسے بندے کو حدیث پاک میں چور کہا گیا ہے، لہٰذا اسے ہی جانا چاہیے جسے دعوت ولیمہ دی گئی، جس کی طرف کارڈ پیغام میسج آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ولیمہ ہے اس کے کئی مقاصد ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ولیمہ نکاح کے اعلان کا بہترین اور مؤثر طریقہ ہے، جس سے نکاح کی صحت کا اعلان ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نکاح ہے، یہ بدکاری اور زنا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس کی دوسری حکمت یہ ہے خانگی زندگی کی بنیاد عورت ہے، اس کا گھر میں آنا اللہ کی نعمت ہے، اور ولیمہ اس نعمت کا شکرانہ ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ ولیمہ میں بیوی اور اس کے خاندان کی عزت ہے۔ ولیمہ میں خرچ کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ بیوی کے خاندان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس سے آپس کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ اتنی مفید رسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی، اور خود اس پر عمل کر کے امت کے لیے اسوہ حسنہ قائم کیا۔ وہ مزید فرماتے ہیں جس طرح مار کی کوئی حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب نہیں مقرر فرمائی، یعنی زیادہ نہیں فرمائی، کم تو ہے نا، لا مار الا اقل من 10 دراہم، اس طرح ولیمے میں بھی خرچ کی آپ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔
ولیمے کا وقت کون سا ہے اور اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو شب زفاف کے بعد بھی ہو سکتا ہے اس کا وقت، اور نکاح کے وقت بھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقت نکاح بھی ہو سکتا ہے شب زفاف کے بعد بھی، لیکن صحیح یہ ہے کہ نکاح کے وقت سے لے کر رخصتی کے بعد تک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ سنت کے قریب یہ ہے کہ رخصتی کے بعد یہ ولیمہ کیا جائے۔ اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ ہر قسم کے تکلف سے پاک ہو کر جس قدر جو چیز بھی میسر ہو، یہ نہیں کہ کھانا ہی، ہمارے یہاں چونکہ کھانے کا رواج ہے پاکستان میں، ہم سمجھے کھانا ہی ولیمہ نہیں، ہاں مٹھائی، مشروب، یام کھانا، اس سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی جائے۔ صاحب حیثیت ہے تو گوشت کا انتظام کرے، یہ تو سب سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ سنت ہے۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں ایک بکری کر کے کھلا دینا بڑے سے بڑا ولیمہ اور پرتکلف ولیمہ شمار ہوتا تھا۔ اگر دولہا صاحب حیثیت ہے، دوست احباب، اہل محلہ، جی رشتہ دار اپنا اپنا کھانا گھر سے لائیں اور ایک جگہ اکٹھا کر کے مدعو ان کو مدارات کا بندوبست کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو حضرت زینب بنت جاش سے ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس موقع پر دعوت دی کہ کھانے پر آئیں، تو حدیث پاک میں اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعروسا فدعا القوم فاصابوا من الطعام ثم خرجوا، کہ شب زفاف کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت ولیمہ دی، لوگ جمع ہوئے اور کھانا کھانے کے بعد چلے گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جاش کے دولہا بنے تو ام سلیم نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام کو کوئی ہدیہ دیں؟ میں نے کہا ضرور دو۔ چنانچہ کھجور، گھی، پنیر کا ملیدہ بنا کر ایک ہانڈی میں میرے ہاتھ حضور کے پاس بھیجا، میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دو، یعنی قبول فرمایا۔ پھر مجھ سے چند افراد کا نام لے کر فرمایا کہ انہیں بلاؤ اور تمہیں جو بھی مل جائے اسے بلا لو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا۔ جب میں واپس آیا تو آپ کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ ملیدے پر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ نے جو چاہا آپ نے اس پر پڑھا۔ اس کے بعد 10 آدمیوں کو وہ ملیدہ کھانے کے لیے آپ بلانے لگے۔ آپ ان سے فرماتے جاتے کہ پہلے اللہ کا نام پڑھو اور ہر شخص اپنی طرف سے کھائے۔ اس طرح وہ تمام ولیدہ کھا کر الگ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی ولیمے کا حکم دیا۔ فرمایا الولیمۃ حق، وقال عبد الرحمن بن عوف قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشات، فرمایا ولیمہ کرنا حق اور ثابت ہے، ضروری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو، تو لہٰذا ہمیں ولیمہ جو ہے وہ سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سب کو سنت نکاح زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔